دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ایک ایسا شخص ہے جو کہ امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور جس نے چن چن کر امام حسین کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا۔ اس محب اہل بیت کا نام مختار ثقفی ہے۔ مختار ثقفی کا یہ عمل بہت ہی پسندیدہ تھا کہ اس نے امام حسین کے قتل کا بدلہ بڑے ہی اچھے طریقے سے لیا، مگر مختار ثقفی کی ذات متنازع بھی ہوئی اور ایک تعداد اس کے خلاف ہو گئی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مختار ثقفی لوگوں کی نظر میں برا بن گیا؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیرنگی یہ دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی کوشش سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ دارالامارہ کوفہ کو راستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے دوستوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا۔ اچانک شور مچ گیا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہوتا ہے اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا جاتا ہے حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر شور مچا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت لوگ جو حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، گھر لٹ جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص ان پر تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہجروں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ دوستو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ مختار ثقفی جس نے قاتلین امام حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پہ شقاوت ازلی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ شاید یہ سن کر کسی کے ذہن میں وسوسہ آ جائے کہ اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ دوستو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ اسی طرح بلعم بن بعورہ کو دیکھ لیجئے،
وہ بھی بہت بڑا عالم، عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر شکاوت ازلی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم ہوگا۔ ابن سکا کو لے لیجئے، یہ بہت ہی ذہین ترین عالم و مناظر تھا، مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا اور بالآخر نصرانی یعنی عیسائی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے شخص کو مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں وہ خود ہی جانتا ہے، وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا چاہیے، اور چرب زبانی اور پھوں پھاں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم علم الہی میں ہمارا کیا مقام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت کی محبت ضروری ہے، دینی معلومات بڑھانی چاہیے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے اور خوب ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے مختار ثقفی کا مختصر سا تعارف پیش کیا۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ بہرحال جو مختار ثقفی کو برا سمجھتے ہیں وہ خوش نہ ہوں، اور جو اچھا سمجھتے ہیں وہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مالک و مولا، شاہ خیر الانام، صحابہ کرام، شہید مظلوم امام حسین اور جملہ شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں قبر و حشر میں امان بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں زیر کنبت خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔